ایک یہ ہے کہ کوئی شخص، تین چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں، کوئی شخص تنجیزاً یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز کو جس کا وہ مالک نہیں، تو کہتا ہے کہ میں اس کو نظر مانتا ہوں. خود اس کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نظر کرتا ہوں. یہ نظر منعقد ہوگا نہیں ہوگا؟ حدیث کے اندر فرمایا کہ جب یہ مالک نہیں اس کا تو نظر کیسے منعقد ہوگا. یعنی اس کی صورت یہ ہو سکتی تھی، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہی چیز اس کو اپنی ملکیت، یا اس کو یہ پھر خرید لے اس سے جس کی وہ اصل چیز ہے، اس سے خرید لے پھر نظر کر لے، یہ اس پر کوئی لازم نہیں ہے. کیوں یہ نظر منعقد نہیں ہوگی؟ یہ اس پر لازم نہیں ہے. اچھا، کسی غلام کو، کسی کا غلام ہے، زید بکر کا غلام ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، یہ آزاد ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کو خرید لوں گا پھر اس کو آزاد کروں گا. ٹھیک ہے، خرید لے اس وقت آزاد کر لے، لیکن اس پر اس کہنے سے یہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا آزاد کرنا اس پر لازمی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اس کا مالک ہی نہیں. بھلا کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ولایت کا لہو فی ما لا یملک، اس میں بھی یہ تنجیزن ہے. اس وقت کہہ رہا میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، اس غلام کو، لیکن وہ ہے غلام کسی دوسرے کا. وہ مطلب اس کا ہو سکتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے جب کر لے، جب مالک بن جائے اس کو کر لے اس وقت. لیکن کیا یہ بھی اس کو لازم ہوگا، نظر ہوگا اس کے لیے، یا لازم ہوگا اس کے لیے، نظر بن جائے گا اس کے لیے؟ ایسا نہیں ہوگا. کسی راستے چلتے ہوئے عورت کو کہہ رہا ہے تجھے طلاق، وہ بیوی کسی اور کی ہے، اور یہ سوتا ہوا بیوقوف خواب میں دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق. تو اب وہی اس کا مطلب یہی ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اگر یہ کہیں نکاح میں میرے آئے تو اس وقت طلاق، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے. وہ تو تعلیق کے الفاظ ہی الگ ہے. اس وقت جب اس کا یہ نکاح ہی میں نہیں ہے تو طلاق کیسے ہوگی؟ یہ ایک حدیث آئی ہے. اچھا، یہ ہے تنجیز، اس کو کہتے ہیں تنجیز. اس کے مقابلے میں ایک تعلیق ہے. مثلا کسی چیز کے بارے میں کہا اگر یہ چیز میری ملکیت میں آ گئی، وہ چیز ہے دوسری کی ملکیت میں، اب اس کی ملکیت پر ہی موقوف کر رہا ہے. اگر یہ چیز میری ملکیت میں آ گئی تو یہ نظر ہے. اگر یہ غلام میری ملکیت میں آ گیا، میں اس کا مالک بنا، تو یہ غلام آزاد. اگر اس عورت نے میرے ساتھ نکاح کیا تو اس کو یہ ہو گیا اگر مگر کر کے کیا ہو گیا؟ تعلیق ہو گیا. کیا یہ تعلیق صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں اختلاف ہو. امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تنجیز کے ساتھ. تنجیز کی شکل صورت سمجھ میں آئی؟ جی. آرام رات. وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں وہ اس کو بھی تعلیق کی صورت کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. تعلیق کی شکل کو بھی وہ تنجیز میں داخل کر رہے ہیں. ساری بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟
اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تنجیز الگ ہے، وہاں تو نہیں ہوگا کچھ، جیسے حدیث میں آیا ہے ویسے ہی ہوگا۔ فرض کرو اگر حدیث میں بھی نہ آیا ہوتا تو عقل بھی تو یہ کہتی ہے، جب جس کی مالک ہی نہیں ہے تو اس کو نظر ماننا، یا جس غلام کا وہ مالک ہی نہیں وہ آزاد کر لینا، جو جس عورت کے ساتھ کوئی نکاح ہی نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دینا، تو یہ تو ایسے ہی لگوا ہے، بیکار ہے جو بات کر رہا ہے۔ لیکن حدیث میں بھی آیا ہے تو لہٰذا وہاں تو لیکن تعلیق جو ہے تعلیق منعقد ہو، اگر کہا کہ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس کو طلاق۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت، اس تعلیق کی نسبت ملکیت کے ساتھ ہونا چاہیے یا سبب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہے گا ان ملک تو ہذہ الامہ، اگر میں مالک ہوا اس بانڈی کا یا اس غلام کا، تو چونکہ ملکیت کی کیا ہے، یہ ملکیت ہے، ملک میں آیا تو یا تو ملکیت ہی ہونی چاہیے یا سبب ہی ملکیت ہونا چاہیے۔ ملکیت یہ ہے کہ اگر ان ملک تو حاضل العبد فهو حر، یا اگر باندی کے بارے میں کہے گا کہ ان ملک تو حاضل الامہ، تو چونکہ وہاں دونوں چیزوں کا وہ سبب، تملیک جو ہے نا ملکیت، وہ زوجیت کا سبب بھی ہے کیونکہ اس کے لیے تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ صرف مالک بننا ہی اس کے لیے کافی ہے، تو لہذا وہاں ان مطلب کو کہہ کر اگر بعد میں اس کے ساتھ فرض کرو لیا، نکاح کر لیا، نکاح کرنے کی صورت میں بھی جو ہے وہ متعلقہ ہو جائے گی جس وقت کر لے گی، یہ تعلیق ہوگا۔ تعلیق یہ معلق، تعلیق کا مطلب یہ ہے معلق رکھا، یہ اس وقت جو ہے گرے گا اس پر، یہ ترٹھ اس وقت پڑے گی اس وقت جس وقت اس کا وہ سبب پایا جائے گا یا اس کی ملکیت پائی جائے گی۔ یا عورت سے کہا ان نکحت هذه المرأة، اس عورت کے ساتھ میں نے اگر، یا عورت سے کہا ان نکحت کے فانت تعلق، اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا ہے تو مجھے طلاق، تو اس صورت کے اندر جو ہے جس وقت نکاح کر لے گا وہ طلاق واقع ہو جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے جیسے وہاں تنجیز کے اندر وہ لغو کلام ہو گیا تھا ویسے یہاں بھی لغو کلام ہو گیا، نہیں آیا سمجھ۔ اچھا یہاں سببی ملکیت، مثلا اس نے ملک تو نہیں کہا بلکہ کہا ان اشترائت، یہ سبب ہے، ان اشترائت هذا العبد، سبب کی طرف کیا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر یہ کہے جس کا یعنی معلق اور معلق علیہ میں مناسبت نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، مثلا کسی دوسری عورت سے کہا غیر، وہ کہا ان دخلت دار فانت طالق، دوسری بیوی سے کہہ رہا، دوسری کی بیوی سے، دوسری کی بیوی سے کہہ رہا ہے، کسی عورت سے کہہ رہا، بیوی کوئی ضرور نہیں ہے، کسی غیر جو اس کے نکاح میں نہیں ہے، اس سے کہہ رہا ان دخلت دار فانت طالق۔ اب بتاؤ پھر بعد میں اس کے ساتھ نکاح کیا، اب وہ دخول دار پایا گیا، وہ شرط پوری پائی گئی، تو کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ یہاں طلاق واقع نہیں ہو گئی ہے کیونکہ یہ دخول دار کا تعلق نہ سبب سے ہے نہ ملکیت سے، ان دو کے درمیان
मुनासबत होना ज़रूरी है, यानी वो इजाफत इस शर्त की होनी चाहिए या तो मिल्कियत के साथ या तो इजाफत होनी चाहिए किसके साथ, सबब के साथ, तब ये होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का भी यही मसलक है। अलबत्ता एक चीज़ वो कहते हैं कि मुतय्यन होना चाहिए। मुतय्यन कहे किसी औरत से, अगर मैंने तेरे साथ निकाह किया, यूं कहते हैं, इशारा करते, मंसूबा, उसको कहते हैं मंसूबा अरबी में, मुतय्यन करते, तो तब जो होगा, अगर ये कहा फर्ज करो गैर मुतय्यन कहा, गैर मुतय्यन के लिए कहा, इन नका तो इमरातुन फिया तालिब, इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ मुतय्यन उसको नहीं चाहिए, सिर्फ इमाम मालिक कहते हैं। आना कहते हैं वहाँ भी यही होगा, वहाँ भी तालिक सही होगी, तंजीज तो सही नहीं होगी, अलबत्ता तालिक सही है, तालिक सही होगा। तो कहा इन नका तो अगर मैंने निकाह किया किसी औरत के साथ, ठीक है, जिस वक्त किसी औरत के साथ निकाह कर लेगा। इमाम शाफी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तालीक और तंजीज एक ही चीज है। कहते हैं तालीक उसने मुअल्लक कर लिया, तो मुअल्लक जो है ना, जो मुअल्लक रहेगा तो उसको तो कोई जगह तो चाहिए जहां पर वो उतर आए। लटका ही हुआ वो कैसे रहेगा फिजा के अंदर, उसकी कोई ना कोई जगह होनी चाहिए ऐसी कि जहां वो उतर जाए। जब इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, निकाह ही नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर किस पर वाक़ा होगा? ठीक है, बाद शर्त ही वाक़ा होगा, इंजाज़ शर्त ही वाक़ा होगा, लेकिन वो उस काबिल होना चाहिए उस वक्त भी कि जिस पर ये वाक़ा हो। अलबत्ता बाद शर्त वाक़ा होगा, इतना ही फर्क होना चाहिए, लेकिन पहले तो होना चाहिए। यहाँ तो मुअल्लक है ये फर्ज, यानी अल्फाज दीगर वो ये कह रहे हैं जहाँ तंजीज़ सही है वहाँ तालीक भी सही है, जहाँ तंजीज़ सही नहीं वहाँ तालीक भी सही है। तंजीज़ कहाँ सही है कि जब पहले से निकाह में औरत है उसे कहे अंत तालिक, ये तंजीज़ होगी, तो सही है या नहीं है? सही है। अच्छा, यहाँ तालीक भी सही है, वो यूँ उसे कहते, क्योंकि जब जहाँ तंजीज़ उतर सकती है वहाँ तालीक उतर सकती है, क्योंकि यहाँ अगर वो यूँ कहेगा कि इन दखलते दार फालत तालिक, क्योंकि यहाँ तंजीज़ भी सही थी लिहाजा तालीक भी सही होगी। वहाँ तो न तंजीज़ सही है, वो तो गैर की औरत है, तो गैर के गैर मलकूहा को कहते हैं अंत तालिक, तो तंजीज़ सही है नहीं है सही। अब जब वहाँ सही नहीं है तो तालिक भी यहाँ सही नहीं होगी। अगर उसे ये कहेगा इन नकातु के फांते तालिक, तो यहाँ भी सही नहीं होगी। इमाम शाफी और इमाम अहमद, हम ये कहते हैं कि मुअल्लक जो इसने कर लिया है, ये इसका मतलब है ये अभी मुअल्लक रहा है, और जिस वक्त इसका सबब पाया जाएगा, इसका महल पाया जाएगा, तो उस वक्त ये मुअल्लक उतरेगा। बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे आज जो है ना हम मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, उधर से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, ये लटका रहता है, वो मैसेज फिजा के अंदर पता नहीं कहाँ होता है बात, क्योंकि जो ही वो मोबाइल खोलता है तो एकदम वो मैसेज आता है, उस इंतजार में होता है। तो इसी तरीके से ये इसका जो मैसेज है, ये जो उसने कहा इन नकातु के, बस ये इस इंतजार में है कि ये कब इसके साथ निकाह हो जाए तो मैं आकर उसको इसके सर पर त्रट की तरह गिर जाऊंगा। तो पेयस त्रट के साथ वो तो होगा, ये तो कहते हैं कि ये जो है उसके लिए तंजीज़ का सही होना कोई शर्त नहीं है। तालीक अलग चीज़ है, तालीक अगर मौकूफ किया है उसको मिल्कियत के साथ या सब भी मिल्कियत के साथ वो उतर जाएगा। अब इसको इसी में देखो, ये अलग अलग मसलक है इसमें।
روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی روایت ہے عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، یہ سند کو یاد رکھ لینا، یہاں یہ واحد سند وہ ہے تمام کتب کے اندر جہاں اس قسم کے آیا عن ابی عن جدی، وہاں رکانہ والے میں بھی آیا تھا، تو وہاں تو جو ہے تو سیدھا ہے ضمیر کو اپنے اپنے، لیکن اس روایت کے اندر، اس سند کے اندر ضمیروں کا انتشار ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمرو بن شعیب عن ابیہ، عمرو روایت کر رہے ہیں کس سے؟ شعیب سے، تو عن ابیہ عن جدہ، جدہ کی ضمیر شعیب کی طرف لوٹ رہنے کے عمرو کی طرف، اصول لوٹنی چاہیے عمرو کی طرف، اس کی جد کی طرف، کیونکہ جو ہے یہ اگر عمر کی طرف کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان جدہ، عمر اپنی جد سے کر رہے ہیں، تو جد کون ہوگا؟ پھر اس کا شعیب کا باپ ہونا چاہیے، جد اس کا کون بنے گا؟ عمر کا، شعیب کا باپ، شعیب کا باپ جو ہے کوئی محدث تھا ہی نہیں، اس کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں جو ہے نا یہ شعیب کی طرف لوٹنی ہے، انہیں شعیب کی جد سے، تو شعیب کا جد جو تھا وہی جو ہے عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ وہ شروع میں بھی آیا تھا، یہ ہم نے وہاں بتا دیا تھا، اس کو پھر دیکھ لینا چاہیے، کسی کتاب کے اندر اس کو یاد رکھ لینا چاہیے، تمام روایتوں میں یہ واحد روایت ایسی ہے کہ جہاں ضمیر جو طریقہ ہے اس قسم کی سندوں کے اندر ضمیروں کے لوٹنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ اس طریقے کے خلاف ہے، یہ بس تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر لابن آدم فی ما لم یلد، یہ آیا نا سمجھ میں تو واجہ ولا اتکلوا فی ما لا یلد، اچھا ولا طلاق له فی ما لا یلد، جس عورت کا وہ مالک نہیں ہے، یہاں نہیں ہے مراد فی ما لا یملک، جس طلاق کا وہ مالک ہے، یہاں عورت کا مطلب نہیں ہے عورت کا جس کا مالک نہیں ہے، یعنی جس طلاق کا وہ مالک نہیں ہے، کیونکہ طلاق کا مالک کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کے ساتھ تو تب تو ہوگا۔ وفی الباب عن علی و معاذ و جابر و ابن عباس و عائشہ حدیث عبداللہ بن عمرو حدیث حسن صحیح و احسن شیء روی فی هذا الباب و قول اکثر اہل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، روی ذلك عن علی بن طالب بن عباس و جابر بن عبداللہ و سعید بن المسیب والحسن بن جبیر و علی بن حسین و شریح و جابر بن زید وغیر واحد من فقہاء التابعین و بہ یقول الشافعی، امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اتنے جو ہے اس میں یہی قول ان کا بھی ہے، وروی عن ابن مسعود انہ قال فی المنصوبۃ، متعینہ کے اندر، انہا تطلق، کسی متعین عورت کو کہہ رہا ہے کہ اس کو طلاق دے رہا ہے، کہ یہ صرف عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا ہے۔ وروی عن ابراہیم النخعی شعبی وغیرہما من اہل علم انہ قال اذا وقت نزل، یہ ان کا قول ہے امام ابراہیم نخعی کا، شعبی کا، وہ کہتے ہیں اذا وقت، جب اس کے وقت متعین کر دے، کیا مراد وقت؟ انہیں شرط کرا دے، یعنی ان کا تو حاضر، ان ملک تو حاضر آپ یا ان ملک تو حاضر شاید فو نظم، یہ ہے مراد اذا وقت، یعنی شرط کرا دیتے، یہ فقہ کی عبارت، یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہاں تشہد کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے، یہ چونکہ پہلے زمانے کے اندر اسی طریقے سے شرائط کو ذکر کیا جاتا تھا۔ وہ قول سفیان الثوری و مالک بن انس انہ اذا سمى امرأة بعینہا، متعین کر کے کسی عورت سے کہتے تو وہاں بھی چاہے تنجیزن کہے، لیکن یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا ایک اختلاف، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ متعین کر کے کہتے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر تیرے ساتھ نکاح کروں گا تو تجھے طلاق،
اب وقت وقتاً یہاں کوئی وقت متعین کر دیں. اب دیکھو نا نیچے لکھا ہے ان نکحت اليوم تو ان تزوج من قورت قضا یوں کہے کہ میں اگر فلان شہر سے قورت بنے علاقہ سے پورا علاقوں کو کہتے ہیں فلاں علاقے کا اگر میں نے نکاح کیا فإنه ان تزوج فإنها تطلق تو اس کو بھی طلاق ہو جائے گی. یہ مطلقاً ہے ان کے نزدیک یعنی متعین کر کے بتلانا ہے یعنی منصوبہ کے اندر یہ بھی شامل ہوگا فلاں علاقے کی یا فلاں عورت کو یہ کہتے ہیں. وَأَمَّا ابن المبارک فشدد فی هذا الباب شدد سختی کی ہے اس باب کے اندر. یہاں مراد سختی سے توسع کیا ہے. یہاں وہ سختی مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے گول گول کر کے ادھر بالکل توسع کرا دے دیا. وہ آگے بتایا فی هذا وقال ان فعل العقول کیا حرام. اگر میں کہوں گا کہ اگر اس نے اس کے بعد کیا ہے تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ حرام ہے کیونکہ بعض کو فقط یہ قول ہے. وذکر عن ذکر عن عبداللہ ابن مبارک انہ سئل. اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ پوچھا گیا ان رجل حلف بالطلاق اس نے قسم کھائی اللہ یتزوج. اس بارے میں انہوں نے یہ قول اختیار کیا جس سے سمجھ میں آیا یہ مسئلہ بھی کہ اس نے کیا کہا کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ اے شخص قسم کھا رہا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا. پھر بدا لہو ان یتزوج پھر اس کو جو ہے یہ خیال ہوا. بدا لہو مانے اس کو خیال آیا کہ وہ نکاح کر لے گا. هل له رخصۃ ان یاخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا کیا وہ ان کو قول فقہاء میں سے ان کے قول کو اختیار کر لے گا جنہوں نے اس بارے میں سہولت دی ہے. رخصوا سہولت دی ہے یعنی وہ کر سکتا ہے اس میں جو ہے اس کو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. جیسے امام شافعی امام احمد رحمۃ اللہ نے کہا وہ کہتے ہیں نا میں نے کہا تنجیز میں تعلیق کو وہ ایک دوسرے دونوں کو وہ لغو کراتے تھے. کہتے ہیں نہ تنجیز ہو سکتی ہے نہ تعلیق ہو سکتی ہے. فقال ابن مبارک ان کان یرا ھذا القول حقا اگر وہ اس بات کو سچ سمجھتا ہو اپنی جگہ کہ یہ قول بھی تو ہے اپنی جگہ سمجھتا ہو. یہاں وہ مسئلہ کھڑا ہوگا تقلید کا. وہ اس بارے میں بتا چکے ہیں. یہ تو اس زمانے میں سلف صالحین کے درمیان اس قسم کے اقوال رہے ہیں کہ تقلید کا اس دور کے اندر اتنا لزوم نہیں تھا کیونکہ بہت سارے مجتہدین بہت سارے فقہا تھے. یہ تو بعد کا ہے کہ بعد میں شخصی تقلید وہ تقلید تو کرتے تھے. وہ تو صحابہ کے دور سے چلی ہے وہ تقلید یعنی بغیر خود جو ہے مسائل حل کرنے کے بجائے دوسروں پر اعتماد کرتے. جیسے اہل مدینہ زید بن ثابت کو حجت سمجھتے تھے اور اہل مکہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کو حجت سمجھتے تھے ان کے بعد بغیر نہیں. یہ تھا لیکن وہ ان سے بھی پوچھتے تھے. البتہ تقلیدی شخصی جو ہے یہ بعد میں جب سلف صالحین کا دور ختم ہوا ہے تو اب ہر ایک جو ہے ایرے گہرے لطف خیرے جو ہے بیٹھے اجتہاد کرنے کے لیے تو پھر جید علماء متقی علماء نے پابندی لگائی ہے کس چیز کی تقلیدی وہ تلفی کی. اس کو تلفی کہتے ہیں. تقلیدی شخصی کے مقابلے میں تلفی کرتی ہے. کیا حقوق پیش کر تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے نہ پڑھا ہے عمر بھر اردو پڑھتے پڑھتے. تلفی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کا قول پسند آ جائے گا تو اس کو اختیار کر لے گا. اس کو تلفی کہتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تو یہ تو احوا پرستی ہوگی. بس انسان جو ہے ڈھونڈتا رہے گا کہ کہیں کوئی اشارہ مل جائے تو بس میں اسی کو کروں گا تو میں بھی داخل ہوں تو کھلواڑ بن جائے گا. تو وہاں تک شخصی پھر تمام جمہور علماء نے لازم کرا دے دیے اور کہا کہ اگر تقلید کرنی ہے کسی کو تو اتنی 4 مسلکوں کے لیے. تو عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول ہے اس زمانے کے اعتبار سے سلف کا یہ دور تھا. تو اس وجہ سے اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اگر وہ حق سمجھتا ہو دیانت تقویٰ کے اعتبار سے کہ وہ خود بھی اس وقت علمی دور تھا ہر ایک کو کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اقوال فقہا کو پرکھنے کی
जांचने की और उनमें इम्तियाज करने की सलाहियत रखता था। वो तुम जैसे नहीं थे, हम जैसे नहीं थे बेवकूफ। तो बाद में यह अहवा परस्ती हो गई है, तो जब उस तो के बाद जो है फिर तमाम जमहूर उलमा ने एक किस्म का इजमा हो गया है इसमें कि ये जो है बस तकलीदी शख्सी जरूरी है। खैर ये जिमनी बात है इसमें। और वह अगर इस कौल को हक समझाता हो मिन का बोले अयब्तले बिहक, इस मसले में मुब्तला होने से पहले, ये नहीं है पहले मुब्तला हो गया बाद में कहती गुंजाइश निकल आई, मुब्तला पहले होने से उसका मसलक ही था, बाद में जब उसमें मुब्तला हो गए इस कौल को इख्तियार कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से आजकल जो है ना भी अगर कोई समझता हुज्जत के एतबार से कोई मरजू कौल ही को नहीं ये सही है, बाद में जब उसको पेश आता है तो उस पर अमल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इसने मफाद के पेश नज़र या किसी ख्वाहिश की बिना पर उस कौल को इख्तियार नहीं किया है, तो पहले से इसी को हक समझ रहा है। एक ये है कि इब्तला होने के बाद जब उसमें हो गया ना, तो अब वो कहते हैं कि अब वो ढूंढ रहा है, हवाले ढूंढ रहा है। तो हवाले कहाँ से कोई किसी फकीर का कोई कौल मिल जाए तो मैं उस पर अमल कर दूंगा, उसूलियत का कौल। ये दीन के साथ बिल्कुल इस्तेज़ा है, खिलवाड़ है। ये तो ऐसे ही होगा कि जो नमाज से बचना चाहता हो तो अब हवाले ढूंढ रहा है कि कोई न कोई हवाला मिल, कोई बात मिल जाती तो जो है मुझे नमाज में पढ़नी पड़ती है तो मिल गया उसको ला तक सुना नमाज की करीब तो वो ऐसा ही है, वो तो दीन के साथ खिलवाड़ करने के मुतला। हाँ पहले से कोई किसी का फकीर का कौल को वो हक समझता हो दलाल के बाद है, ये किसके लिए होगा? साहिब इल्म के लिए, वो पहले से उसके लिए समझ रहा हो। या अब्दुल्ला इब्न मुबारक का, हालांकि इसको भी जो है आजकल तो इसको भी हुज्जत नहीं समझा जाएगा इस कौल को, क्योंकि आज तो जोहला का दौर है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ऐसे शख्सों के बारे में कह रहे हैं कि जो साहिबी इम्तियाज हो, वो जानता हो किसका कौल इस मसले के सिलसिले में किसका क्या कौल है और कितना मुदल्लल है, उसकी दलील क्या है, ये फर्क नहीं समझाया। पढ़ना उनसे बहुत बेहाजिल मसला फलाहु अन याखुज़ बिक़ौलिहिम, तो उसके लिए है कि उनके कौल को ले ले। फअम्मा मन लम यर्ज़ बिहाज़ा, और जो इस पर राजी न हो, क्या मुराद, यानी वो इस कौल को हक न समझता हो। फलम्मा उब्तलिया, तो जब उसके बाद मुब्तला हुआ तो अहब्ब अन याखुज़ बिक़ौलिहिम फला अरा लहु ज़ालिका, फिर वो पसंद करता है कि उनके कौल को ले लिया। हाँ ये तो मेरी मुवाफिक मिल गया ये कौल, कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि उस कौल को इख्तियार न करें, उसके लिए ये गुंजाइश नहीं। वक़ाल अहमद इन तज़व्वज हल लहु रुख़्सतुन अन याखुज़ बिक़ौलिल फ़ुक़हाए अल्लज़ीना रख़्ख़सू फ़ी हाज़ा, फ़क़ाल इब्न मुबारक इन कान यरा हाज़ल क़ौल हक़्क़न मिन क़ब्ल अन यब्तुला, उन्होंने भी क्योंकि ये तो बहरहाल अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो कदीम थे, अहमद इब्न हम्बल से भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बिहादल मसल फलहु अन याखुज़ बिक़ौलिल फ़अम्मा मन लम यत बिहाज़ा फलम्मा उब्तिला अहब्बु अन याखुज़ बिक़ौलिल लहुम फला अरा लहु ज़ालिका, ये भी तकरीबन जो है वही है। वक़ाल अहमद इन तज़व्वज ला अमरुहु अन युफ़ारिक़ इम्रतहु, वक़ाल इसहाक़ अना उजीज़ु फ़िल मसूबति लिहदीस इब्न मसूद इन तज़व्वज ला अक़ूलु तहर्रम अलैहि इम्रतहु वश इसहाक़ फ़ी अहद मंसूबति, दूसरों का कौल जिक्र किया है, बाकी इसमें मसल जो है ऊपर मैंने किया है तालीफ और तंजीज़ के बारे में अगर किस किस्म की ऊपर जो बताया है, यानी मुतलक़ ये है कि ऐसी चीज़ पर उसको तंजीज़ कर दे या तालीफ कर दे जिसका वो मालिक नहीं।